اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حکمران۔ یہ کیوں لگا؟ اچھا سب تو ٹھیک۔ دیکھیے آواز ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ معہد القرآن الکریم والسنہ کے دوسرے اجلاس میں آج آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا جمال صاحب کے گاؤں میں جو مدرسہ ہے وہاں اجلاس ہے، وہاں مجھے جانا ہے۔ مولانا غفران صاحب سے پوچھتا رہا، بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ کٹک جا رہے ہیں۔ میں کیوں کٹک جا رہے ہو؟ تو گاؤں میں جانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں وہ تو کٹک میں جو مدرسہ ہے اس کا اجلاس ہے۔ میں نے کہا کیا وہی جس پچھلے سال ہم آئے تھے؟ کہا ہاں۔ تو میرے ذہن میں جب میں نے یہ سنا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے یہ سوچا کہ مولانا جمال کو بٹھا کر ان سے یہ بات کروں گا۔ یہ سوچتا ہوا کار میں آ رہا تھا، پھر یہاں بیٹھا تو یہاں آ رہا تھا کہ بھئی یہ بات کہوں گا۔ جمعیت علماء ہند نے اس وقت ملک میں مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے۔ جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی پچھلے دنوں بمبئی میں، اور وہاں پورے ملک کے سربراہ علماء اور دانشور بمبئی میں جمع ہوئے اور بحث و مباحثے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے۔ پورے ملک میں ایک جیسی ضرورت ہے، ایک جیسے حالات ہیں، تو جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو متوجہ کریں کہ مسلمان اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے 3 چیزوں کی طرف توجہ کریں، اور اگر علماء کھڑے ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جمعیت علماء ہند کا اور جمعیت علماء ہند سے وابستہ جو علماء ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ فیصلہ کیا، ملت کو کھڑا کیا، ملت کو متوجہ کیا، اور ملت جب متوجہ ہو گئی اس کام کی طرف تو آگے بڑھ گئے۔ یہ جمعیت علماء ہند کے اکابر کا اصول ہے۔ اس وجہ سے اس وقت 3 چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ بنائیں، کریں، آگے بڑھیں۔ جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان کی خوشامد کریں، ان کو تیار کریں، اور جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کو آگے لا کر ان سے کہیں کہ اس کام کو کرو۔ ہم نہیں ہیں اس میدان کے لوگ، لیکن
ہم سے مراد علماء، لیکن ہمیں کھڑے ہو کر لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، لوگوں کو کھڑا کرنا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 نہیں ہے، 3 چیزیں ہیں۔ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اسپتالوں میں پہنچتا ہے۔ کسی بھی اسپتال میں چلے جائیے، ڈاکٹر اس کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں، تکلیف کچھ ہے، علاج کچھ کرتے ہیں، پیسہ۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے ایک ملنے والے ہیں اپر آسام میں، واحد الرحمان صاحب، بڑے تاجر ہیں۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور یہ بتلایا کہ میرے بھانجے کے بیٹے کو 7 سال کا بچہ ہے اور اس کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی کہاں لے گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے دلی میں سر گنگا رام ایک اسپتال ہے، اس میں داخل کر لیا۔ میں نے کہا وہ تو بہت زیادہ لوٹتے ہیں، برباد کر دیں گے۔ کہنے لگے اتنا پیسہ لے رہے ہیں، اتنا پیسہ لے رہے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بچہ ہے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں اس بچے سے، وہ تختہ مشق بنا رکھا ہے انہوں نے اس بچے کو، اور پیسہ پیسہ پیسہ۔ آپ اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو ولادت کے وقت اسپتال میں لے کر جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر ڈاکٹر آتا ہے، اندر سے ڈاکٹرنی نکلتی ہے، کہتی ہے کہ اس وقت بچے کی زندگی خطرے میں ہے، آپریشن کراؤ۔ ماں کی زندگی خطرے میں ہے، 15 منٹ کے بعد کہتی ہے آپریشن کراؤ۔ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انگلینڈ میں دیکھا ہے 9 گھنٹے درد میں مبتلا رہتی ہے اور وہ لوگ آپریشن کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ 9 گھنٹے۔ میں نے پڑھا ہے اس کو، لیڈی ڈیانا، وہاں کے بادشاہ کی ملکہ کی بہو مر گئی، اس کے ہاں پہلا بچہ ہوا، 9 گھنٹے تک درد ذہ میں مبتلا رہی، لیکن ملکہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کا آپریشن کر دیا جائے۔ 9 گھنٹے کے بعد نارمل ڈیلیوری ہوئی۔ میرے دوستو، مسلمان نے جب جو فیصلہ کیا اس میں کامیاب۔ آج دیکھیے کیسا عظیم الشان جلسہ ہے، آپ یہ دیکھیے یہاں کیسا نور ہے، کیسی خیر ہے، کیسی برکت ہے۔ جس کا جی چاہے باہر چلا جائے، وہاں نظر ڈالے، اور اندر آ کر یہاں نظر ڈالے، زمین و آسمان کا فرق محسوس کرے گا۔ آج ہندوستان کے چپے چپے پر مدرسے ہیں اور الحمدللہ چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ کس کے پیسے سے؟ متوجہ ہو گیا ہے مسلمان، دے رہا ہے، روتا بھی رہتا ہے، خفا بھی ہوتا رہتا ہے، مولویوں کو گالی بھی دیتا رہتا ہے، لیکن دیتا بھی رہتا ہے۔ آج الحمدللہ کہاں دلی، کہاں اڑیسہ، سوچئے آپ، اڑیسہ کا کوئی گاؤں ایسا ہے جہاں اذان دینے کے لیے اگر گاؤں کے لوگ کوشش کریں کہ ہم مسجد بنائیں گے اور اذان دینے کے لیے ہمیں آدمی چاہیے، کیا کوئی گاؤں ایسا ہے کہ اذان دینے والا نہ ملے؟ ہے کوئی گاؤں؟ اگر کسی دیہات میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیسے ہوا یہ سب کا سب؟ چپے چپے پر اذان دینے والا، نماز پڑھانے والا، جنازے کی نماز پڑھانے والا، ہمارا نکاح پڑھانے والا، ہمیں مسئلے بتلانے والا کہاں سے آ گئے؟ جگہ جگہ مدرسوں کا جال بچھ گیا۔ کیا ہمیشہ سے مدرسے تھے؟ نہیں میرے دوستو، اسی طرح سے اگر مسلمان نے فیصلہ، اے بھائی باتیں مت کرو، کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، بیٹھنا ہے بیٹھو، نہیں تو جاؤ، جلسے کو مت خراب کرو۔ بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، نہ خود سن پاتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں۔
تو جگہ جگہ آج مدرسوں کا جال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہر بستی میں ہمیں اپنے اسپتال بنانے ہیں، مجھے یہ بتلاؤ کیا ناکامی ہوگی؟ ناکامی ہوگی؟ نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا نے فیصلہ کیا ہے اس کا کہ یہ اپنے بچوں کو کسی اعلیٰ اسکول میں داخل کریں گے اور صرف تربیت کریں گے، نہیں۔ میری ایک بہت ادب سے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ اپنے فون کو بند کر دیں۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کر کچھ سننا چاہتے ہیں تو فون پر بات نہ کریں۔ ایک آدمی بھی اگر فون پر بات کرے گا تو میں تقریر نہیں کر سکتا، اس بات کو یاد رکھیں آپ بہت ادب سے، کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہو گیا۔ گھنٹی بجتی ہے تو آدمی دماغی طور پر بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، فوراً فون اٹھا کے کون بول رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کون بول رہا ہے۔ خیر، یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں بھیجیں گے، نہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر یہ کام کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا بچہ آپ کا؟ ہے بیٹا، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، نہیں وہاں بیٹھو آپ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پاس ان کا بچہ موجود ہے۔ مسلمان اپنے اپنے اسکول ہر جگہ بنائیں، صرف یہاں نہیں، اڑیسہ میں نہیں، صرف کٹک میں نہیں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں آج جس طرح سے مسجدیں بناتے ہیں، آج جس طرح سے مدرسے بناتے ہیں، آج جس طرح سے بڑے بڑے اپنے بنگلے بناتے ہیں، آج جس طرح سے اپنی دکانیں اور کاروبار کرتے ہیں، آج جس طرح سے زمینیں خریدتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسکول بناؤ اپنے۔ اگر اسکول کے لیے فیصلہ کر لیا اور آپ نے اپنے اسکول بنا لیے تو آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے انجینئروں کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے IAS اور IPS کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے ہوائی جہاز اڑانے والے بچوں کی۔ ہر جگہ مار کھاتے ہیں، ہر جگہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر بنیادی طور پر آپ نے ان کو مضبوط کر دیا اپنے بچوں کو، ہر جگہ کامیاب ہوں گے، ہر جگہ آگے بڑھیں گے، ہر جگہ اپنے ملت اور ملک کے کام آئیں گے۔ میرے دوستو، انتہائی ضروری ہے یہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں شہر کے اہم لوگ، صوبے کے اہم علماء سب کے سب یہاں موجود ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو متوجہ کیا جائے، اپنے اسپتال، اپنے اسکول